دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جناب تین موضوعات پر۔ ایک تو یہ ہے کہ بالآخر مولانا جناب فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کا جو موقف تھا، جو امیڈیٹ ایک نی جرک ریئیکشن تھا الیکشن کے فوری بعد، وہ بڑی حد تک نرم ہو گیا اور وہ گویا ریشنلائز کر لیا گیا کہ جس کی توقع تھی۔ میں سمجھتا تھا پہلے دن سے ہی کہ ظاہر ہے یہ ایک غیظ و غضب یا ایک غصے کی صورت میں جو بات کی جاتی ہے، جب بندہ تھوڑا پیس آف مائنڈ حاصل کر لیتا ہے، تھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، تو اس کو یقیناً اس کی جو سختی ہے وہ ٹیمپر کرنی پڑتی ہے۔ تو کیونکہ مولانا ماشاءاللہ ایک انتہائی سنجیدہ اور بڑے تجربہ کار پاکستان کی سیاست کے سٹار ہیں گویا، اور خاص طور پر جب میں اس پہلو سے دیکھتا ہوں نا کہ جو ہمارے یعنی مذہبی یا دینی رجحان رکھنے والی جو جماعتیں ہیں یا لیڈرز ہیں، ان کا وجود بڑا غنیمت ہے کہ پاکستان میں بڑا پاورفل جو ڈومیننٹ ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی میں، وہ الٹرا سیکولرائزڈ لوگ ہیں اور وہ الٹرا ویسٹرنائزڈ ہیں، اور وہ اگرچہ ان کا کوانٹم، ان کی نومیرک اسٹرینتھ ممکن ہے کم ہو، لیکن اسٹیٹ کے معاملات میں اور معاشرے کو مینیپولیٹ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے ان میں بے تحاشا ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز موسٹلی ان کے پاس ہیں، اور بڑے ظاہر اسٹیٹ فنڈڈ تعلیمی ادارے یا انڈائریکٹلی ان سے فیض و برکات حاصل کر کے جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں۔ تو گویا معاشرے کے بڑے طاقتور ترین ٹولز جو ہیں ان کے پاس ہیں۔ اگر یہ اس قسم کے شخصیات جیسے جناب مولانا صاحب ہیں یا باقی اور کچھ یہ نہ ہوں، تو یقین کریں پاکستان کو وہ جو پاشے کمال پاشے والا ترکی ہے وہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں اور کچھ خیر کے پہلو بھی تھے، یعنی اس کی قیادت میں کہ کم از کم اس نے ترکی کی آزادی کو پریزرو رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا جو اشرافیہ ہے جو الٹرا سیکولرسٹ اور الٹرا ویسٹرنائزڈ ہے، بڑی حد تک وہ یک رخی رکھتا ہے، یعنی ان میں گویا ایک والہانہ پن ہے اس پر قربان ہونے کا، یعنی ویسٹرنائزڈ ویلیوز پر اور اس کلچر پر، اور وہ انٹرنسیکلی اور فنڈامنٹلی اس کے ساتھ گویا اٹیچڈ ہیں۔ لیکن کیونکہ بہرحال پاکستان کی ایک کثیر عوام جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور وہ دین سے یقیناً لگاؤ رکھتے ہیں، یعنی ان کے اعمال پر آپ بڑی حد تک یعنی تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دین کے ساتھ عقیدت کی بات ہے وہ بہرحال ان کے انڈسپیوٹڈ ہے۔ تو یہ اگر مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ یا اس طرح کی شخصیات نہ فیلڈ میں ہوں، سیاست میں نہ ہوں، تو یہ مسلم کلچر کے لیے اور مسلم نظریے کے لیے اور نظریہ پاکستان کے لیے بڑا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ان کا وجود جو ہے وہ غنیمت ہے، اور جو دیندار لوگ ہیں انہیں اس کی کانشیسنیس ہونی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال مولانا نے اس وقت ظاہر ہے فوری طور پر تو یہ ریئیکشن دیا، گویا یہ امپریشن پیدا ہوا کہ وہ اب بائیکاٹ کریں گے، اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ بہرحال اسمبلیوں میں گیا، حلف بھی اٹھایا، اور اس کی جو بظاہر برکات ہیں یعنی سیٹس کی لوکیشن وغیرہ وہ بھی انہیں ملی۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے یہ کوالٹیٹیو چینج سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا، یعنی اب سینٹ میں 2 ٹائپ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ایک 14 مارچ کو ہیں 6 سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہے، سینٹ کی وہ سیٹیں جو ان الیکشنز میں بعض لوگوں نے چھوڑی ہیں، کوئی قومی اسمبلی میں چلا گیا، کوئی صوبائی میں چلا گیا، تو انہوں نے جو چھوڑی ہیں وہ 6 سیٹیں ہیں۔ ان میں ایک تو وفاقی دارالحکومت سے ہے، 2 سندھ سے ہیں، 3 بلوچستان سے ہیں۔ تو یہ 6 سیٹوں کا ضمنی الیکشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ 52 سیٹیں سینٹ کی خالی ویسے ہوئی ہیں جو ایک ریگولر گویا
ایک اس کا سائیکل ہے کہ 3 سال بعد آدھے سینیٹر ریٹائرڈ ہوتے ہیں. اب 52 میں 4 تو وہ سینیٹر تھے جو فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تو ابالش ہو گئی 25 میں نیم ترمیم کے ذریعے وہ 4 سیٹیں ختم ہو گئی، وہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں. تو گویا وہ سینیٹرز کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے. ایک ضمنی بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ علیحدہ صوبہ بنتا، جس طرح کہ مولانا صاحب بھی پروپوننٹ تھے اس چیز کے، جو سابق فاٹا ہے وہ علیحدہ صوبہ بنتا، تو ان کو کہیں زیادہ فائدے ہوتے. مثلا ان کو اتنی جتنی اب کسی بھی اور صوبے کی سینٹ کی سیٹیں ہیں، کم و بیش 23 وہ ان کو بھی ملتی، جو اب ظاہر ہے وہ پہلی 30 جو خیبر پختونخوا میں ہیں انہی کے ساتھ ان کو بھی نتی کیا گیا ہے. تو اس طرح سینٹ میں 5واں صوبہ جب اپنی اسٹرینتھ بیچتا تو سینیٹرز ان کے زیادہ ہوتے. اس طرح ان کا اپنا چیف منسٹر، اپنی صوبائی حکومت ہوتی، اور وہ ترقیاتی کام یا اپنا ان کا بجٹ جو ہے وہ اس پر فوکس کر سکتے تھے. لیکن اس میں ایک قباحت تھی، قباحت میری وجہ سے یعنی نقطہ نظر سے تو وہ برکت تھی، لیکن جو بدخواہ ان کی نظر میں وہ اچھی چیز نہیں تھی. اور وہ یہ تھی کہ وہاں پر جو پرموٹیشن کمبینیشن بھی کیا جاتا، یہ غالب امکان تھا کہ وہاں پر ہمیشہ دیندار مولانا لوگ جو ہیں، یہ ماشاءاللہ ریش والے، داڑھی والے اور پگڑی والے الیکٹ ہوتے چیف منسٹر. تو اس طرح گویا ایک صوبہ پرماننٹ مولویوں کے ہاتھ میں چلا جاتا. اور ظاہر ہے یہ بات عالمی اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکیوں کو اور ان کے پروردہ یا ان سے ڈرنے والے جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے قابل قبول نہ ہوتی. تو اس وجہ سے اس کو علیحدہ صوبہ نہیں بنایا گیا. لہذا وہاں کے عوام کا مفاد یہ نہیں تھا، یہ بین الاقوامی طاقتوں کا اور اندرون ملک جو سیکولرسٹ اور لابیز ہیں ان کا مفاد تھا. وہاں کے عوام کا مفاد علیحدہ صوبہ تھا. بہرحال یہ ایک ضمنی بات بڑی لمبی ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ مولانا نے پیپلز پارٹی کے ساتھ راو رسم بڑھائی ہے. مولانا کا جو ایک ڈیلیگیشن ہے JUI کا، مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں وہ ملا ہے PPP کے لیڈروں سے. یوسف صاحب گیلانی کو وہ سینٹ میں لانا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ JUI جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپنی سیٹوں کے حساب سے وہ سپورٹ کرے گی یوسف صاحب گیلانی کو، یعنی جب وہ چیئرمین سینٹ بھی بنیں گے. اور ویسے وہ سندھ سے صوبہ یعنی سینٹ کے ممبر بن رہے ہیں، اگرچہ وہ پنجاب سے ہیں. تو سندھ سے تو وہ سینیٹر بہرحال بن ہی جائیں گے. لیکن ایک یعنی اب اس میں ایک کنٹرڈکشن بھی ہے. بعض نے یہ امپریشن دیا ہے کہ وہ سندھ سے بن رہے ہیں، اور بعض نے یہ امپریشن دیا ہے کہ وہ اسلام آباد سے بن رہے ہیں. لیکن ہمارا گمان یہ ہے کہ سندھ سے بننا ہوتا تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو کسی اور کی سپورٹ کی کوئی خاص ضرورت نہ پڑتی، اور قومی اسمبلی سے سمپلی سینٹ میں پہنچنے کی بات ہوتی تو ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ ان کے اتحادی ہیں وہ، تو اکثریت ان کے پاس ہے، تو وہ بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ سینٹ کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، یعنی اپنا سینٹ چیئرمین کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کو سینٹ میں اس لیے لا رہے ہیں کہ وہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں. ایک تو یہ ہے. اور پھر اب اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ظاہر ہے باقی جو 48 سیٹوں پر ویسے الیکشن ہونے جا رہا ہے 2 اپریل کو، تو اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ کا امکان ہے. تو اس وجہ سے جو مولانا صاحب ہیں وہ اپنی قومی اسمبلی میں جو سپورٹ ہے وہ PPP کے سینیٹرز یا چیئرمین سینٹ کے لیے ان کو دیں گے. اور PPP جو ہے انٹرن بلوچستان میں جو 3 سیٹیں ضمنی الیکشن میں ہیں ان میں سپورٹ JUI کو کرے گی. تو یہ ایک اچھا یعنی گیو اینڈ ٹیک ہے، اس لیے کہ 3 سیٹیں اگر بلوچستان میں ہیں اور پیپلز پارٹی اور JUI اکٹھے ہو کر ایک دوست ان کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی JUI کے کینڈیڈیٹ کو، تو عین ممکن ہے کہ اس میں 3 میں سے ایٹ لیسٹ 2 سینیٹر جو ہیں وہ بن جائیں JUI کے. تو یہ ایک ظاہر ہے یعنی یہ پولیٹیکل وزڈم ہے، یہ پالیٹکس ہے، اور اس کے یہ ٹولز ہیں کہ اپنی پاور کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، آگمنٹ کیا جاتا ہے اویلیبل سرکمسٹانسز میں جو بھی بہترین پرموٹیشن کمبینیشن بنتا ہے. تو یہ یعنی اب پہلے تو ظاہر ہے پریزیڈنشیل الیکشن میں بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا، پرائم منسٹر کے بھی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر، لیکن اب سینٹ کے الیکشن میں وہ تعاون کر رہے ہیں.
اور خود گیا ہے ڈیلیگیشن JUI کا پیپلز پارٹی کے پاس، اور دونوں نے یہ مشترکہ طور پر کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں، اور ظاہر ہے یہ الٹیمیٹلی ایکسٹینڈ ہو جائے گا یہ جو سینٹ کی 48 سیٹیں ان پر بھی. تو یہ ایک بڑا مثبت ڈیولپمنٹ ہے ویسے بھی پارلیمنٹری پالیٹکس کے لیے بھی، اور خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی، کہ وہ اس اسٹرینتھ کے ساتھ بالکل روٹ کے ایک کونے میں بیٹھنے سے کوئی پرپز سرو نہیں ہوگی. اور یہ بھی بات طے ہے کہ ایک تو ایجیٹیشن ہمیشہ ہی کرتے رہنا بھی کوئی اتنا اٹریکٹیو بات نہیں ہے، اور پھر اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں ہونا، کوئی ایجیٹیشن سے حکومت نے نہیں بدلنا. لہذا یہ ایک ریشنلائز جو کیا گیا ہے، جو زیادہ ایک سینسیبل صورتحال ہے JUI کے لیے، وہ اختیار کی گئی ہے. یہ ہمیں اس معاملے پر گویا تشفی اور تسلی ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے، اطمینان ہوا ہے کہ مولانا بالآخر اپنے اس غیظ و غضب والی کیفیت سے نکل آئے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو جیلیں ہیں وہاں پر گویا تھریٹ الرٹ جو ہے وہ اس کا نفاذ کیا گیا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل سمیت ساری جیلوں میں کوئی گڑبڑ ہونے کا امکان موجود ہے. اس سے مراد ظاہر ہے یعنی خدا نخواستہ کوئی دھماکہ بازی یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وغیرہ وغیرہ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک صوبہ گیر یا پنجاب وائڈ پابندی لگائی ہے ملاقاتوں پر بھی 2 ہفتے کے لیے، اور اس کی کوریج جو ہے میڈیا میں اس کو بھی منیمائز کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ جیل میں جو ملاقاتیں ہیں نیازی قذاب کے ساتھ، ان کے گندا پور ٹائپ لوگوں کی، اب گندا پور کی بھی ملنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو وہ اس کا کوئی یہ بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ یہ ایک فساد ہے جو اس لیے کریٹ کیا گیا ہے کہ نیازی جو ہے اپنا فتنہ فساد جو شر کا ایک ایجنڈا رکھتا ہے اس کو پروموٹ نہ کر سکے، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے میڈیا کا تو کام ہے کہ ایک تماش بینی ٹائپ صورتحال پیدا ہو. ان کا تو مشن ہے، ان کی ریسکروٹی اس سے ہے. تو ایک تو وہاں گیٹ سے جہاں پر ایکسیس ہو سکتی ہے، یعنی کسی کے آنے جانے کے حوالے سے کسی سیاسی شخصیت سے ملنے اور ملانے کے چکر میں ملاقات میں، تو اس سے وہاں سے میڈیا کو ہٹا دیا گیا. اور جو نیازی قذاب سے ان کے جو ٹولز ہیں ان کی ملاقاتیں پر فی الحال پابندی لگا دی گئی. اب PTI کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ملاقاتیں نہیں کرتے دی جا رہی. اس کے جواب میں عظمہ بخاری جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ خود تو ان کو خطرہ تھا، اب اسی خطرے سے نپٹنے کے لیے اب خود جب کہتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جیل کو خطرہ ہے. اس لیے اور اس میں گویا بین السطور میں یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ گویا نیازی قذاب کی شرانگیزیوں کی جو ہیں یعنی جیل سے باہر آنے کی وہ جو ہدایات ہیں کہ ایک اس قسم کا فتنہ فساد پھیلایا جائے تو وہ اس کی کیپیبلٹی کرٹیل ہو جائے گی. لہٰذا اس طرح ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اس کو گویا بڑی حد تک اس کی شرانگیزی کو، جیسے میں نے اس پہلے کئی پروگراموں میں کیا امیڈیٹ جو پچھلے تھے، کہ اب جو یہ فتنہ فساد والا کلچر ہے اس کی مشقیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسی جائیں گی، یعنی اس کے ٹینٹیکلز کو کنٹرول کیا جائے گا اور ان کے الٹیمیٹلی جو پیچ ہے ان کے کس دیے جائیں گے اور ان کی چیخیں پھر حقیقی معنوں میں نمایاں ہوگی. ابھی تو گویا جیل کا ہنی مون چل رہا تھا، وہاں پر ایک گویا ایک یعنی 5 اسٹار جیل بنی ہوئی ہے نیازی قذاب کے لیے، جو وہ خود کہتا تھا کہ میں AC ہٹوا دوں گا اور پکھا اتروا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ خود وہ بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کوئی یعنی ایون اسپتال اگر منتقل ہو جاؤں کہ میرے مسوڑے خراب ہو گئے، دند خراب ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اب یعنی اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ حکومت سنجیدگی سے اس شرپسندی کو کوزے میں بند کرنے کی، بوتل میں بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ویسے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں اور شر جو ہو اس کو بوتل میں بند کرتے ہیں. تو ایسی صورت ہے. اس طرح ایک تیسری گویا اس سے ہی ایکسٹینشن ہے اس کی خبر سے کہ جو گندا پور ہے، کیونکہ اس وقت گویا شرپسندی اور فتنہ پروری کا سب سے بڑا مرکز ہے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر سیکریٹریٹ.
تو جیسا کہ عرض کیا کہ ان کی حرکات ایسی ہیں کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کسی چٹان سے ٹکرانا ہے اور پاش پاش ہونا ہے. تو یہ کیونکہ جس دن سے وہ نامینیٹ ہی ہوا ہے، بننا تو بعد کی بات ہے، جس دن سے نامینیٹ ہوا ہے وہ زہر ہی اگل رہا ہے اور گندگی ہی پھیلا رہا ہے. تو اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں JUI نے، یہ جمعیت علماء اسلام کے ایک شخص نے جن کا نام کفیل نظامی ہے، انہوں نے درخواست دی کہ اس شخص نے جھوٹی اسٹیٹمنٹس دی ہیں الیکشن کمیشن میں ڈکلیریشن آف ایسٹس کے معاملے میں. تو 2020 میں انہوں نے شو کی تھی ایک کوئی 700 سے اوپر ہے، 729 سم تھنگ کنال ہے زمین ڈیرہ اسماعیل خان میں. اس وقت 735 اس وقت کہا کہ میں نے یہ بیچی ہے اور یہ لینڈ کرولر لی ہے بیچ کے. لیکن اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے کہ وہ زمین پھر اس کے پاس آ گئی ہے. ایک بوگس ٹائپ کی صورتحال تھی نا، لیکن اس کو پھر ڈکلیئر نہیں کیا. تو اب وہ JUI کے جو دوست کفیل نظامی صاحب ہیں انہوں نے درخواست دی ہے کیونکہ اس نے غلط بیانی کی ہے. اس نے ایک اب یہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ود ان دی میننگز آف الیکشن ایکٹ 2017 یہ کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب ہوا ہے. بالکل ایگزیکٹ وہی صورتحال جو نیازی قذاب کو جس کیس میں سب سے پہلے سزا ہوئی تھی، وہ الیکشن کمیشن نے فائل کیا تھا نا، سیشن کورٹ سے اس کو سزا ہوئی تھی کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے. تو یہ گویا ایکشن ری پلے ہو سکتا ہے کہ اور 26 مارچ کو اس کی ہیرنگ ہے. الیکشن کمیشن نے گنڈا پور کو طلب کیا ہے اور پہلے پریلیمنری ہیرنگ ہونے کے بعد ایڈمٹ کر لیا پٹیشن، گویا اپلیکیشن کو منظور کر لیا تاکہ اس پر سماعت ہو. اور 2 ممبر بینچ ہے جس میں نثار احمد درانی صاحب ہیں اور شاہ محمد جتوئی صاحب ہیں. یہ انہوں نے نوٹس ایشو کیا ہے گنڈا پور کو کہ ذرا آئیں اپنا حساب کتاب دیں. اور یہ بات بڑی سالڈ ہے، یہ ظاہر ہے ان بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ کوئی بہت زیادہ یعنی اس میں ہیئر سپلیٹنگ کی کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے. وہ عام طور پر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کلوزڈ اینڈ شٹ اینڈ کلوز یا شٹ اینڈ اوپن، جو بھی پتہ نہیں وہ کیا فریز یوز کرتے ہیں. تو وہ کیس ہے جی. تو اس کا عین ممکن ہے کہ ایک تو وہ ڈسکوالیفائی ہو، MPA کی سیٹ اس کی جائے، اور ظاہر ہے پھر چیف منسٹرشپ بھی چلے گئی اس کے ساتھ ہی. اور پھر اگر انہوں نے FIR درج کروا دی الیکشن کمیشن نے، تو پھر گندا پور صاحب جو ہیں وہ جیل میں اپنی شہد کی بوتل لیے نظر آئیں گے. پتہ نہیں وہاں بوتل کی سہولت ہوگی یا نہیں. تو یہ صورتحال ہے جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کے بدخواہوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو، جو پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں یا پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نامراد رکھے، وہ رسوا ہوں اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.